السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے۔ آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، محمد آصف کا کیس آپ سب نے دیکھا کہ الحمدللہ ایک ایسا کیس جو بظاہر ناممکن تھا، انسانوں کے لیے ناممکن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ممکن بنایا۔ اور الحمدللہ ایک بچہ جو 1992 میں اپنے پیاروں سے بچھڑ گیا تھا، محض اس کی عمر 2 سال تھی، جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا نام کیا ہے، میرے والدین، میرا گاؤں۔ اور الحمدللہ وہ پوسٹ ہم نے لگائی، وہ وائرل ہوئی اور فیملی ملی، ڈی این اے ٹیسٹ ہوا، تمام نشانی میچ ہوئی، ڈی این اے کی رپورٹ پوزیٹیو آئی، اور الحمدللہ ایک بچہ 32-33 سالوں بعد اپنے والدین کو ملا اور اپنے رشتہ داروں کو ملا، اور بہت سارے رشتے پائے۔ ایک ایسا بچہ جو خود کو لاوارث سمجھ رہا تھا، دنیا والوں کی نظر میں لاوارث تھا، الحمدللہ اب وہ بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنوں کا مالک بن چکا ہے، اور الحمدللہ اس کے والدین اس کے مل گئے۔ آپ سب نے وہ مناظر دیکھے، دنیا بھر سے لوگوں نے رابطے کیے، اور میں خاص طور پر شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے ہم سے رابطہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور ہمارے مشن میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے، ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، ہم وقت ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا آپ سب نے ہم سے وعدہ کیا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ محمد آصف کا جب ہم نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا، تو وہ ڈی این اے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں اتنا یقین تھا کہ انشاءاللہ تعالی یہ کیس ہمارا کامیاب ہوگا، اور یہ ویڈیو ہمارے پاس بطور ثبوت رہے گی۔ اور محمد آصف کا کیس تو آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جیو کے پروگرام میں دنیا بھر نے اس پروگرام کو دیکھا، کہ سب نے دیکھا کہ اس کی والدین سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرا منظر تھا، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جائیں گے آصف کے آبائی گاؤں، اور پھر وہاں سے سرگودا بھی جائیں گے، جہاں پر آصف نے جدائی کے 32 سال گزارے، لیکن ہمارا جانا نہ ہوا۔ ہمارے جو چھوٹے بھائی جو ہمارے ساتھ تھے، جو ہمارے پروڈیوسر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں، ایڈیٹر ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی، تو اس کی وجہ سے ہم واپس کراچی آ چکے ہیں۔ لیکن ہمیں وہاں کی ویڈیوز موصول ہو گئی ہیں کہ آصف جب واپس سرگودا کے گاؤں جاوریہ پہنچا، آصف کا وہاں باقاعدہ طور پر استقبال کیا گیا، لوگ جمع ہوئے، محلے والے جمع ہوئے، آصف پر پھولوں کی پتیاں انہوں نے چاور کی، اور بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ اس سے قبل جب آصف اپنے والدین کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں گجرانوالہ پہنچا، تو وہاں کے مناظر ہم آپ کو دکھانے سے قاصر رہیں گے، کیونکہ آصف کی بہنیں اور ان کی جتنی بھی خواتین تھی وہ سب بےتاب تھی۔ آصف کو دیکھتے ہی ان سب نے آصف کا استقبال کیا اور ان سے گلے لگے، اور جس طرح خواتین ہوتی ہے اپنے پیاروں سے ملتی ہے، تو وہ مناظر خواتین کی وجہ سے ہم سوشل میڈیا پر نہیں لا سکتے، لیکن وہ مناظر ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے کہ آصف کس طرح جاوریہ آیا۔ اچھا، آصف سے جب پہلے ہم بات کرتے تھے تو آصف کی آواز ذرا ہلکی ہلکی سی ہوتی تھی، جس طرح مایوسی میں کوئی انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ذرا دبی سی آواز تھی۔ اور ہمارے گزشتہ جتنے بھی کیسز ہیں، ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ جو خاتون ورثہ ملنے سے پہلے ہم سے گفتگو کرتی تھی، ان کا انداز، ان کا چھال ڈال، اور بعد میں جب ورثہ ان کے مل جاتے تھے، تو ہمارے تمام کیسز میں تقریباً ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ان کا باڈی لینگویج بالکل بدل چکا ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ بہت ان کا کانفیڈنس لیول بہت اوپر ہوتا ہے، اور وہ ایک عجیب ان کے اندر ایک خوشی سی، اور ان کی آواز میں، باتوں میں ایک طاقت سی ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح اس ویڈیو میں ہم نے محمد آصف کو دیکھا کہ آصف جب جاوریہ لوٹ کر آیا، وہ آصف جب جاوریہ میں موجود تھا، جاوریہ سے جب نکلا تھا، جو لاوارث تھا، اب جب وہ دوبارہ یہاں لوٹ کر آیا تو بہت سارے اس کے ساتھ رشتے جڑے ہوئے تھے۔ ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے عزیز و اقارب، کزن گجرانوالے سے باقاعدہ ایک ریلی کی شکل میں وہاں سے آئے، اور انہوں نے آصف کو یہاں جس علاقے میں آصف رہے وہاں آصف کے دوستوں سے ملے، اور اس وکیل صاحب جو مہر علی صاحب، جن کا نام آصف بھائی نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں لیا تھا، ان سے ملے۔ ان سب نے آصف کے ان تمام محسنوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے آصف کے ساتھ اچھا وقت گزارا،
آصف نے اپنے دوستوں کا تعارف اپنے والد سے اپنے بھائیوں سے کروایا. انہوں نے ان کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارے بچے کے ساتھ اچھا رویہ رکھا. اور جنہوں نے آصف کو رشتہ دیا باقاعدہ طور پر ان سے ان کی ملاقات ہوئی, وہ تو چلو ان کی رشتہ داری جڑ گئی. یعنی صرف ایک آصف کو ان کے خاندان سے ملانا نہیں ہوا, بلکہ ایک انسان کو, بلکہ بہت سارے رشتہ داروں کو اور چند خاندانوں کو یہاں ملانے کا سبب بنے ہیں. تو آپ یہ تمام مناظر اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, بلکہ آپ ان کی آواز بھی سنیں, ان کی ساری باتیں سنیں. انشاءاللہ پھر ہم بات کرتے ہیں. اوکے دین السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ السلام علیکم. جی کار میں کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ وہ انسان جڑے کیتی دے ادھر اسی تہاڈا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اسی انہاں دا احسان ساڈے تے احسان ہے انہاں دا. وہ اصل چ انہوں نے بانو ویسٹ کیتا ہے نا, سانو نا بلیور نے بلایا ہی اوتے سی ورنہ اسی پہلو آ جانا اسی آپ ہی چاہندے ہسے نا, اگر اللہ کہندا نا بھیجیو دفتر تے اسی خود ہی انہوں نے کہا تسی ایتھے رہندے ہو, تسی ایتھے رہو. وہ سب کال کیا جس نے جانا تھا نا, اسی پتہ کیوں مس ہویا, اسی حالات ہیں پن سچی گل کرنا سے اور کوئی ایشو نہ, حالات کوئی نہیں. ساڈے بھائی نہ سچو انہاں کہ بھائی جی ساری گلاں تسی ہوا ویٹ پہ کر دیو تے مطلب تہاں اسی کل نہیں کل سارے تہاں ڈبیندے وتی. السلام علیکم. جی یہ تمام مناظر تھے کہ آصف کس طرح جھاوریا میں آیا, کس طرح شان و شوکت کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ, اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ, کزنوں کے ساتھ آ کر جھاوریا کے لوگوں سے ملے. اور آصف سے ہم نے گفتگو کی, آصف کے بھائی سے گفتگو کی. فی الحال کچھ عرصے تک آصف اپنے والدین کے پاس رہے گا. انہوں نے کہا کہ وہ کچھ عرصہ بلکہ کوشش ہوگی کہ وہ اپنی بقیہ جو ہے نا دن ان کے اپنے والدین کے ساتھ گزاریں, وہ اپنی والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور والدین اب بالکل بھی شاید تیار نہ ہو کہ مزید اپنے لخت جگر کو اپنے آپ سے دور دیکھیں. تو اب کچھ عرصے تک آصف اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے, ان کی خدمت کریں گے, پھر ان کی مرضی ہوگی وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور جا کر انہوں نے آصف کے سسرال سے بھی بات کی ہے, اور انہوں نے ان سے کہا کہ فی الحال اپنے بچے کو اپنے پاس رکھیں گے. تو انہوں نے بھی کہا بالکل آپ لے جا سکتے ہیں. آصف کی اہلیہ اور آصف خود وہ آصف کے والدین کے ساتھ ہوں گے, اور وہاں اپنا وقت بہت اچھی طریقے سے گزار رہے ہیں. آصف ماشاءاللہ پہلے ہم نے اس کے واٹس ایپ پہ ان کی تصویر دیکھی تھی, بالکل مرجھایا ہوا چہرہ. اب انہوں نے تصویر چینج کی ہے, ماشاءاللہ بالکل ان کے چہرے پر چمک آئی ہے اور خوبصورتی آئی ہے, اور ایک الحمدللہ مطمئن ان کا چہرہ بن چکا ہے. واقعی انسان جب اپنوں سے بچھڑا ہوا ہوتا ہے, اپنے پیاروں سے جدا ہوتا ہے, تو وہ ہر چیز میں زندگی کے ہر مقام پر وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. الحمدللہ آصف اس مشکل ترین مرحلے سے نکل چکا ہے اور خوشی والی زندگی بسر کر رہا ہے, الحمدللہ اپنے والدین کے ساتھ ہے. بہت سارے دوست جاننا چاہ رہے تھے, وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آصف جن کے ساتھ رہے اور آصف نے جن کے ساتھ وقت گزارا, آصف جب اپنے پیاروں سے ملیں کہ ہمیں وہ مناظر دکھائیں, تو ہم نے آپ کو آصف کا جاوریہ واپس آنے کے مناظر دکھائے. جب یہ آئے ان کا استقبال کیا گیا, تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں ہم آپ کو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے, اچھے کیسز آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل سے جڑے رہیں,
اور آپ ہماری طاقت ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے کیسز کامیاب ہوتے ہیں اور ہم بہت سارے لوگوں کو ان کو پیاروں سے ملانے کا سبب بنتے ہیں۔ آصف کے کیس کے بعد بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے ہیں، یہاں تک کہ میں اپنے واٹس ایپ کی تمام میسیجز دیکھنے سے قاصر ہوں۔ جتنا ہو سکتا ہے ہم ان میسیجز کو دیکھ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کیسز ہم حل کرتے رہیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے ہیں جو بچپن میں اغوا ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہاسپٹلوں سے نومولود بچے اغوا ہوئے تھے، اور مختلف قسم کے جو حادثات پیش آئے ہیں، لوگوں نے رابطے کیے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم ان سب کو ان کے ورثاء تک پہنچائیں، بشرطے کہ آپ سب کا ساتھ موجود ہو۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے مان۔